انایا خدا کا واسطہ ہے مجھے گرانا مت ورنہ اس رینج نے مجھے ایک نوالا بنا کر کھا جانا ہے۔ انایا نے لب دبا کر بہن کو دیکھا جو 10ویں بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ وہ سبھی اس وقت انایا کے جینز اور شارٹس میں تھے، جبکہ انایا تو ایسے کپڑے پہننے سے انکار کر چکی تھی، مگر انایا نے زور دے کر اسے پہنائے تھے۔ آپ ہی اگر آپ کو علی کا اتنا ہی ڈر ہے تو رہنے دیتے ہیں نا؟ ویسے بھی پلان تو آپ کا ہی تھا۔ ہیلمٹ اس کے سر پر اچھے سے پہناتے انایا نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں، میں کیوں ڈرنے لگی اس سے؟ مجھے جانا ہے پلیز۔ وہ ابسی آنکھوں میں معصومیت سمیٹ کر بولی، انیل انیل تم میرے اچھے والے بھائی ہوں، پلیز تم علیحان کو مت بتانا۔ انیل جو امایا کے سر پر ہیلمٹ باندھ رہا تھا، اس نے افسوس سے عنایت کو دیکھا تھا۔ آئی سویر آپی، علی کو میں کچھ نہیں بتانے والا۔ اس کی بات پر جیسے عنایت کی جان میں جان آئی تھی۔ میں کیا کروں گی جا کر؟ امبر تم لوگ چلے جاؤ پلیز، ماہا نے منہ بنا کر کہا تو امبر نے اسے گھورا تھا۔ چپ کر جائیں آپی آپ، کچھ نہیں ہونے والا۔ امبر نے اسے نرمی سے سمجھایا تو وہ خاموش ہوتے رہ گئی۔ ارے انایا تمہاری تو پاؤں بھی نیچے نہیں لگ رہے، میں گر گئی تو؟ بیبی کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ جانا بھی چاہتی تھی، اب ڈر بھی رہی تھی۔ انایا کو سمجھنا آیا کیا کرے۔ ایسا کریں نیلے کے پیچھے بیٹھ جائیں، آپ سب سے اچھا تو میرا ایش ہے، کم از کم میرے پیچھے بیٹھ تو جاتا ہے بائک پر۔ اسے رہ رہ کر ایش یاد آیا تھا، اگر آج وہ یہاں ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ علی کچھ کہے گا تو نہیں؟ اس نے ہونٹ چباتے جیسے خود سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں تمہارے پیچھے ہی بیٹھوں گی، بس اسپیڈ سلو رکھنا، اس نے اب انایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے انیل سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اگر وہ گرا دیتا تو؟ اگر علیحان غصہ کرتا تو بھی اسے اس کا بھی ڈر تھا، مگر انایا اس کی بہن تھی، وہ جانتی تھی وہ اسے گرنے نہیں دے گی۔ ابھی میں ہیوی بائک چیمپئن رہ چکی ہوں اپنی یونی کی، لعنت ہے میرے چیمپئن ہونے پر اگر میری اپنی بہن مجھ سے ڈر رہی ہے۔ بری آنکھوں میں افسوس سمیٹے اس نے بہن کو دیکھتے تعصب سے کہا۔ انایا جانتی تھی اس کا یقین کر پانا بہت مشکل تھا، وہ تو لندن میں کبھی اس کے پیچھے نہیں بیٹھی تھی، یہاں بیٹھنا بھی بہت مشکل تھا۔ بھائی امبر کو ہرانا ہے ہم نے۔ امایا نے ایک نگاہ اپنی بائک کے سامنے موجود امبر کی بائک پر ڈالے انیل کو کندھا تھپکتے ہوئے بولی تھی تو انیل مسکرایا تھا۔ ایک گہری نگاہ گردن بوڑے اپنی بیوی پر ڈالی تھی جس کی آنکھیں اسی پر تھی۔ بائک سٹارٹ ہوئی تھی، دونوں کی آنکھوں میں جیت کا نشہ تھا، اب دیکھنا یہ تھا کون کس کو مات دیتا تھا۔ امبر پلیز اسپیڈ سلو رکھنا، ماہا نے اس کے کان میں گھستے خوفزدہ سے انداز میں کہا جسے وہ ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال چکی تھی۔ کلچ چھوڑا گیا تھا اور ہواؤں سے باتیں کرتی سب سے آگے انیل الوی کی بائک باہر نکلی تھی۔ رات کے 12 بجے جہاں رات کی تاریکی میں خاموشی کا راج تھا، سب سے پہلے اس خاموشی میں گونجنے والی آواز انیل الوی کی ہیوی بائک کی تھی اور اس کے پیچھے عنایت کے چلانے کی۔ ابھی سٹارٹ تو کرنے دیں۔ انایا نے گھور کر گردن موڑ کر بہن کو دیکھا تھا جس نے منہ بند کرتے اب گردن جھکا کر دیکھا تھا۔ پریکٹس تھی گڑیا، وہ مسکرا کر خفت مٹانے والے انداز میں بولی تو انایا نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ امبر کی بائک بھی اس بر رفتاری سے نکلی تھی، جبکہ انایا بہت آرام سے بائک چلا رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اسے بہن کی آیت الکرسی پڑھنے کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ آپی مزہ آیا؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی تو خوف کے باوجود بھی عنایت نے ہاں کہا تھا۔ وہیں امایا جو مضبوطی سے انیل کی جیکٹ کو پکڑے بیٹھی تھی، اب پیچھے دیکھنے لگی، مگر ایک سیکنڈ کا کھیل تھا۔ جب ہواؤں سے باتیں کرتی امبر الوی سڑک پر کراس وے میں بائک چلاتی انیل الوی سے آگے ہوئی تھی۔ اوہ! امایا کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ انیل نے جنونی خیز نظروں سے اس بائک کو دیکھا تھا۔ امبر! ماہا کی چیخ گونجی تھی، وہ ڈر کے مارے بمشکل سے بول پائی تھی، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گھومتے ہوئے تیز رفتار جھولے میں ہو۔ ابھی میں نے بیلٹ باندھا ہے، آپ نہیں گریں گی، بس کس کر مجھے
हक करें। अंबर ने मुड़कर इसे हौसला देते एक दिलकश निगाह अनिल अलवी की तरफ डाली थी, जो इससे आगे बढ़ने को बेताब था, मगर अंबर इसे मौका नहीं दे रही थी आगे बढ़ने का। एनी, बाकी सब कहाँ गए? अनायत ने आंखें फाड़ कर साफ सड़क को देखा था। इसे कोई भी अपने आगे दिखाई नहीं दे रहा था। आप ही बाइक के मजे लूट रहे हैं, वो दांत भींच कर बोली थी। तो हम क्या कर रहे हैं? अनायत ने हैरत से मुंह खोला था। वाकई इसे डर नहीं लग रहा था, लगता भी कैसे। अनाया चोटी की स्पीड से बाइक चला रही थी। हम मजाक कर रहे हैं, वो मुस्कुराहट दबाकर अपनी असली जबान में बोली। इसका जुमला हमेशा की तरह अनायत के जहन के ऊपर से निकल गया था। एनी, जी आपी, वो हमतन गोश हुई थी। थोड़ी तेज चलाओ, मुझे ये चीखें भी तो मारनी है। वो मासूमियत से अपना मुद्दा बताने लगी तो अनाया का दिल चाहा कि वो जोरदार कहका लगाए। आप उठकर खड़ी हो सकती हैं, फुल सिक्योरिटी है आपकी, और जितनी चीखें मारनी है मार लें। अनाया तो बहन की इस रूप पर निहार जाती थक ही नहीं रही थी। 21 साल जिंदगी में इसने कभी भी अपनी बहन को इतना खुश ख्वाहिशात का इजहार करते नहीं देखा था, और अब इतने सालों में अगर आज वो फरमाइश कर रही थी तो वो क्यों कर ना पूरी करती। अनाया ने हल्की सी स्पीड कम करते इसे सहारे से खड़ा किया था। बेल्ट इसके कंधे के गिर्द बंधा हुआ था। अनाया जितनी मर्जी स्पीड से चलाती, वो जानती थी अनायत महफूज रहेगी, मगर वो भूल कर भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती थी। इसके लिए ये जीत नहीं, ये हार ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। ओह, अनायत काज़मी बहन के गर्दन के गिर्द हाथ लपेट कर जगह से थोड़ा सा उठी थी। हंसी खिलखिलाहट में घुली थी। इसकी चीखें फिजा में गूंजती अनाया को सुकून बख्श रही थी। भूरी आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अनिल ने सुर्ख नज़रों से इस बाइक को देखा था और एक तरफ से कट करवाते वो आगे बढ़ने लगा, मगर तभी इसके जेब में पड़ा सेल फोन बजा था। इसने मोबाइल फ़ोन निकाला तो बीर की कॉल थी। अनिल, ज़रा देखो, आप ही ठीक है? टाइम काफ़ी हो चुका है, क्या सब सो चुके हैं हम? शॉपिंग बैग डिक्की में रखते इसने फिक्रमंदी से पूछा था। वो सब इस वक्त शाह खानदान के डिज़ाइनर के घर पर मौजूद थे, जहां से ख़वातीन जाने कौन कौन से शॉपिंग कर चुकी थी। वो भाई, हम तो शाह विला के करीब सुनसान सड़क पर हैं इस वक्त, अनिल ने गला खंगारते हुए कहा तो अबीर चौंका था। क्यों, क्या कर रहे हो वहाँ तुम? वो दांत पीसते हुए बोला। भाई, सब जिद कर रहे थे तो हम सब बाइक रेसिंग कर रहे हैं, इसने मासूमियत से कहा था, जबकि अबीर ने दांत पीसते हुए ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया था। आलिहान शाह जो बैग्स तहा में बाहर निकला था, इसके चेहरे के तासरात से इसे अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर कुछ हुआ है। लेडीज़, जल्दी चलें, हमें वापस जाना है। इसने तकरीबन सभी को गाड़ियों में ज़बरदस्ती बिठाया था। गाड़ियाँ हवा से बातें करती अब वापसी के सफ़र की तरफ रवा दवा हुई थी। एनी, जब बारिश आएगा ना तो हम तीनों बहन भाई ऐसे ही रोज़ आया करेंगे। अनायत के लहजे में खुशी थी। वो तो बस अपने भाई की आमद की मुंतज़र थी, और ऐसा ही कुछ हाल अनाया का भी था। वो तो इसे देख चुकी थी, मिल चुकी थी, मगर अब जिस रिश्ते से वो आने वाला था, वो रिश्ता तो इन दोनों बहनों के लिए एक मजबूत चट्टान से कम हरगिज नहीं था। इनकी बाइक काफ़ी पीछे थी। सड़क के साथ बने जंगल नुमा सुनसान सी जगह पर खड़ी गाड़ी में बैठे शख्स ने घूर कर इस बाइक को देखा था। इससे पहले कि वो इन पर हमला आवर होते, इन दोनों को दबोचता, माँ सामने से वापस मुड़ती बाइक्स और एक गाड़ी की रोशनी पड़ने ही वो भाग कर गाड़ी में बैठा था। ये सब वापस क्यों आ रहे हैं? पूरी आंखें फैलाए अनाया ज़ेर लब बड़बड़ाई थी। अनायत ने खौफ से सहम कर गर्दन नफ़ी में हिलाई थी, जब अचानक चंद कदमों के फासले पर अंबर और अनिल की बाइक इनके सामने रुकी थी, तो अनाया ने आराम से ब्रेक लगाई। वहीं एक सियाह करोला इन बाइक्स के सामने रुकी तो अनाया और अनायत ने हेलमेट उतारकर इस गाड़ी से निकलती शख्सियत को देखा था, मगर सामने ही गाड़ी से निकलते अबीर अलवी और आलियान शाह पर नज़र पड़ते ही इन दोनों का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। अनायत ने खौफजदा सी कैफियत में इन नीली आंखों से बचने को चेहरा अनाया के पीछे छुपाया था। वहीं अबीर अलवी की सर्द नज़रें अपने वजूद से आर पार होती महसूस करते वो होंठ चबाने लगी थी। इसलिए तुम्हें इन सब के पास छोड़ा था? आलियान शाह ने गुर्रा कर अनिल को देखते सर्दपन से पूछा था।
تو وہیں بائک سے اترتی عنایت نے بہن کا بازو زور سے جکڑا تھا۔ سوری بھائی، وہ سر جھکا کر معصومیت سے بولا۔ گھر جاؤ سب، ابیر نے سرد لہجے میں گویا حکم دیا تھا۔ انیل، امایا، ماہا اور امبر بھاگ کر گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب سے گزرنے لگی، مگر جان تو تب نکلی جب اپنے بازو آئینی گرفت میں محسوس ہوئے۔ ابیر الوی نے 2 انگلیوں کے اشارے سے انیل کو وہاں سے جانے کا حکم دیا تھا، جس نے سر باہر نکالتے پیچھے کھڑی گاڑی میں سے ایک گارڈ باہر آنے کا اشارہ کیا، جو بھاگ کر اس بائک کو سٹارٹ کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد مہا، امبر اور امایا ان دونوں پر افسوس بھری نظر ڈالے اب سیٹوں پر جھک گئی تھی، جبکہ انایا اور عنایت نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہونٹ پھیلائے تھے۔ ریسنگ کرنی ہے تم دونوں کو؟ علیان نے دونوں پر ایک سرد نظر ڈالتے اب بیوی کو گھورا تھا، جو ڈر سے سانس روک چکی تھی۔ چلو ایک ریس ہو جائے، ابیر نے علیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں ہی خوف سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ ابیر انایا کو کھینچ کر بائک تک لے گیا تھا اور ایسا ہی علیان نے بھی کیا تھا۔ عنایت کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، مگر آج ظالم یہ بھی کام نہیں آنے والا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں سے ہیلمٹ پکڑ کر دور اچھالتی ابیر الوی علیان نے ایک ہی جس میں دونوں کو کمر سے تھامے اپنے آگے بٹھایا تھا۔ عنایت خوف سے چیختی بائک کو دیکھنے لگی تھی۔ علیان شاہ کی تیز دھڑکنیں اپنے سینے میں محسوس کرتی وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ علیان نے اس کے بازو کھول کر اپنی کمر کو آزاد کرایا تھا اور ایک دم سے بائک اس قدر سپیڈ سے ہوا میں اڑائی تھی کہ عنایت کی چیخیں انایا کا سانس خشک کر گئی تھی۔ ابیر، وہ ہونٹ پھیلائے معصومیت سے بولی، مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دونوں ٹانگیں اپنی کمر کے گرد باندھ تھے۔ اس نے علیان سے بھی زیادہ سپیڈ سے بائک سٹارٹ کی تھی کہ بائک کے ٹائر سڑک پر بری طرح سے رگڑا کھاتے اب ہواؤں سے باتیں کرنے لگے۔ انایا خوف سے کانپتی اس کی شرٹ کو جکڑتے منہ اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ اسے خوف بائک کا نہیں بلکہ ابیر کا تھا۔ ویسے بھی وہ خود بھی چلاتی تھی، زندگی میں کبھی ایسے بیٹھی تک نہیں تھا۔ وہ بھی اس قدر سپیڈ پر اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ ابیر نے ہاتھ بڑھاتے اس کے بالوں سے کیچر اتارتے دور پھینکا تھا۔ اس کی حرکت پر انایا کو اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ علیان، عنایت خوف سے دانت اس کے سینے میں گاڑ تھی، اب رونے لگی تھی، آنکھیں مضبوطی سے میچ رکھی تھی، مگر یہ تیز آواز اسے بری طرح سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا لٹل اینجل، انجوائے نہیں کرنا؟ سرسراتے ہوئے سے لہجے میں اس کے کان کے قریب جھکتے علیان نے جیسے اس کی بچی کچی جان نکالی تھی۔ پلیز بس کرو، روکو پلیز، وہ جھٹپٹانے لگی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر علیان نے سپیڈ کم کر دی تھی۔ یہ مت سمجھنا تمہاری معافی ہو چکی ہے، گھر پہنچ کر تمہیں سیدھا کرتا ہوں میں، سرسراتے ہوئے سرد لہجے میں گویا اسے بے جان کیا تھا، جس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ علیان نے اب بائک واپس موڑتے گھر کی طرف بڑھائی تھی۔ ابیر پلیز سپیڈ کم کرو، عنایت چیخ کر بمشکل سے بولی تھی۔ اتنی تیز سپیڈ پر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سپیڈ کم ہوئی تو اس نے شکر کا سانس بھرا تھا، پورا وجود ٹھنڈے سے اکڑ رہا تھا۔ ابھی وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی جب اچانک اس کے بالوں کو پیچھے سے مٹھی میں جکڑتے ابیر نے سر پیچھے گرایا تھا۔ انایا سسکی تھی، لب میچے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جانتی ہو نا تمہاری طبیعت کی وجہ سے تمہیں کتنی رعایت دیتا رہا ہوں میں، میرے کہنے کے باوجود بھی تم نے آرام نہیں کیا۔ سرسراتے ہوئے سرد لہجے میں اس کے کان میں پھنکارتے ابیر الوی نے دانت اس کی شفاف گردن پر گاڑتے تھے وہ بری طرح سے جھٹپٹانے لگی، مگر ابیر پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گھر پہنچ کر باقی سزا متعین ہوگی تمہاری، تاکہ تم آئندہ بھول کر بھی غلطی سے بھی ایسی غلطی نہ کرو، اسے اچھے سے سمجھاتے وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا، کمر پر ہاتھ رکھتے اس کا سر کندھے سے لگاتے وہ بے لچک انداز میں بولا، تو انایا گھومتے سر سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ ہوری بند دروازے کے پاس ہی وہ نڈھال سی کیفیت میں گری تھی، سانس جیسے سینے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ بھیگی آنکھیں کھولے اس نے
मामू की आवाज़ पर सर उठाया था तो नीली आंखें हद दर्जे फैली थी। बाहर दरवाजे पर जोरदार तरीके से दस्तक हुई तो हुरैन शाह को लगा इसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। सफ़ेद चेहरा एक लम्हे में नीला पड़ा था। मामू, वो बमुश्किल से अटकते हुए आंसू से तर चेहरे समेत बोली थी। वयाम काजमी की आंखों से आग के शरारे उबल रहे थे। अपनी आंखों के सामने अपनी भांजी की ऐसी हालत इसका खून खौलाने को काफ़ी थी। हुरैन रेंग कर दुखती टांगों समेत बेड तक गई थी। मामू, नीली कांच सी गहरी आंखें फैलाए वो रोती हुई बमुश्किल से बोली थी। यकीन कर पाना नामुमकिन था कि इसके मामू इसके सामने मौजूद थे। जहन अभी तक बॉस की वहशत के सबब सुन हुआ पड़ा था। कपकपाते हुए हाथों से इसने वयाम की रस्सियां खोली थी जो जबड़े भींच कर आंखें मीच गया था। चेहरे की रगें इस कदर शिद्दत से उभरी थी जैसे वो मजीद इस कदर गुस्से में रहता तो वो फट कर बाहर आ जाती। मामू, बाहर वो टूटे फूटे लहजे में दहशत ज़दा सी कैफियत में बाहर की तरफ इशारा करती। पैनिक होती। वयाम ने उठते फ़ौरन से अपने वजूद से इन रस्सियों को दूर फेंका था और अपने करीब पड़ी शॉल उठाए इसके गर्द लपेटे इसे सीने में भींचा था। हुरैन शाह किसी अपने को करीब पाते फूट फूट कर रोती थी, ये जाने बिना कि इसके ये आंसू किस कदर तकलीफ दे रहे थे इसके मामू को। मामू की गुड़िया, रोना नहीं, मामू कुछ नहीं होने देंगे आपको। इसका सर थपकते वयाम काजमी ने नरम लहजे में कहते जबड़े मजबूती से भींच लिए थे मगर वो सर नफ़ी में हिलाने लगी। नहीं, बाहर इतने ज़्यादा लोग, कैब भी चला गया, प, प, आप मत जाना। वो सहमी हुई इसकी बाजू को दबोचते पागलों की तरह हिरासत सी बोली थी। इसकी हालत इस कदर अबतर हो रही थी कि वयाम का बस नहीं चल रहा था कि वो बाहर मौजूद शख्स को एक लम्हे में जान से मार देता। कुछ नहीं होगा मेरी जान, आप यहाँ बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। ओके, डरना नहीं। इसे खुद से अलग करते वयाम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा मगर वो किसी भी तौर नहीं मानी। नहीं प्लीज़ मत जाना। वो सर नफ़ी में हिलाई सहमी हुई सी फिर से इसके बाजू पर सर रख गई जबकि इसकी हालत देख वयाम काजमी की बर्दाश्त जवाब दे गई। जबड़े भींच कर इसने काटदार निगाहों से दरवाजे को देखा और फिर सख्ती से हुरैन के हाथ अपने बाजू से अलग किया। बेटा, आप चाहते हो कि मैं इसे पनिश करूं? इसके आंसू साफ करते वो माँ जैसी शफकत से इसे संभालने लगा। नीली कांच सी गहरी आंखों में ठहरा पानी वयाम काजमी के दिल पर गिर रहा था। हुरैन शाह शुरू दिन से ही अपने डैडा और मामू की लाडली थी। अब भी इसकी आंखों में गुस्सा और सर्दपन देखकर वो सहमी हुई सी गर्दन बमुश्किल से हाँ में हिला गई तो वयाम ने झुककर इसकी पेशानी छुई थी। तुम में जान बसती है, हम सब की गुड़िया, और अगर कोई तुम्हें हर्ट करेगा तो इसका अंजाम यकीनन बुरा होगा। दिल ही दिल में खुद से कहते वो हुरैन को बेड पर लिटाते कंफर्टर इस पर डालते उठा था। नजरें आगे पीछे दौड़ाकर कोई हथियार ढूंढना चाहा था जिसके ना मिलने पर इसने दरवाजे को एक नज़र देखा और ज़रा सा पांव उठाए दरवाजे के ऊपर लगे पर्दों को खींचा था। लोहे का रॉड नीचे गिरता इससे पहले ही वो थाम चुका था। पूरी सर्द नजरें समेत वो आगे बढ़ा। दरवाज़ा ठक की आवाज़ से खुला तो बॉस ने ललचाती नज़रों से दरवाजे को देखते हुए कहका लगाया था। वो समझ रहा था कि हुरैन खुद बाहर आई थी मगर इसके फैले होंठ वयाम काजमी को बाहर निकलता देख सिमटे थे। मिठू, पूरी आंखें बेयकीनी व सदमे की कैफियत में फैली थी। कान साए साए करने लगे थे। वयाम काजमी अपने पूरे कदम समेत हिला था। जिस इंसान पर इन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही इंसान इनका दुश्मन। वयाम ने सर बेसाख्ता ही नफ़ी में झटका तो वहीं इसे घूरते हुए मिट्ठू ने कहर भरी नज़र इस पर डाली। तुम तुम थे इस सब के पीछे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये सब करोगे। क्यों किया तुमने इतना सब? बोलो घटिया इंसान। वयाम का बस नहीं चल रहा था कि वो इसे जिंदा दरगुर कर देता। गार्ड्स, मिट्टू ने हकारत से इसे घूरते बुलंद आवाज़ लगाई थी। अपने सर से बहते खून को रुमाल से रोकने की कोशिश करते इसने फर्श पर थूका था। हाँ मैं, वयाम काजमी मैं। सीने पर उंगली गाड़ कर वो इस कदर शिद्दत से चीखा कि वयाम का सुर्ख चेहरा सनसना सा गया था। गार्ड्स अब इसे काबू कर चुके थे, या यूं कहा जाए कि वयाम खुद
सरेंडर कर चुका था। वो सुनना चाहता था, जानना चाहता था वो वजह जिसकी वजह से इसका नमक हराम साथी, जिसे अमन ने नहीं बल्कि पूरी फैमिली ने अपना फर्द समझा था, जिसके सबब आज इनका पूरा खानदान टुकड़ों में बट गया था। क्या थी इसके पीछे की वजह? जानते हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं, भाव, हया, बाजी सब पुरसुकून था, मगर फिर तुम मेरे सामने आए। तुम हो इन सब की वजह वैयाम, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। वो गुर्राया था। मुठियां भींच कर धाड़ता वो अपने छोटे से खत में भी काफ़ी दहला देने वाला लग रहा था। वैयाम ने बेयकीनी से इसे देखा। भला वो कैसे हो सकता था? जानते हो क्या क्या मैंने सबसे पहले तुम सबका वफादारों को खरीदा था। HAR को इस जगह से मैंने निकाला था वैयाम। हा हा हा। और तुम लोग इसे मुर्दा समझते रहे। तुम्हारी इस बेटे को मैंने रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मारा। इसकी पहचान, इसका वजूद, सब कुछ छीन लिया इससे। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम सबको बर्बाद करने को? वैयाम के बाजू को पीछे की तरफ खींचते इसे घुटनों के बल इसके सामने झुका दिया गया था। मिट्टू तैश में पागलों की तरह इसके आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। बरसों की दबी नफरत उभर कर सामने आई थी, जैसे हर एक जख्म ताज़ा हुआ था इसका। जानते हो तुम सब की प्यारी हुरी, इसका रेप करने की कोशिश किसने की थी? इसकी पुष्प पर रखते वो कान में दहशतनाक अंदाज में फंकारते, कंधे से बहते खून पर अपना हाथ रखते, उंगलियां इसके जख्म पर रख कर दबाने लगा। आह! वैयाम ने दर्द की शिद्दत से आंखें मीचते बमुश्किल से जब्त किया था। हसीन चेहरा लहू रंग हुआ था। जबड़े इस तरह मजबूती से भींच रखे थे कि जैसे वो जब्त की आखिरी इंतहा पर हो। जानते हो, आली को बदगुमान मैंने किया, अबीर को मारने की कोशिश करवाई, मगर वो हरामी हर बार बच जाता था। अंबर को उठाया, अनायत को मारना चाहा था, मगर सब कुछ तहस नहस कर दिया तुम्हारी औलादों ने। आह! मिट्ठू ने पूरी कुव्वत से इसकी कमर पर टांग मारी कि वो मुंह के बल कर्रा कर नीचे गिरा था। ऐना के वजूद में हलचल सी हुई थी, मगर आंखें यूं ही खुली हुई थी। जबकि दूसरी तरफ हुरैन शाह दरवाजे से लगी ये सब सुनती दोनों हथेलियां होठों पर रख गई थी। आंसू बुरी तरह से इसकी आंखों से बह रहे थे। लगता है इसकी बीवी को भी चैन नहीं। जाओ देखो इसे, अगर होश में है तो ले आओ इसे। पहले इन दोनों को मारूंगा, फिर हुरैन शाह को दस्तरस में लेकर बेबस करूंगा। हा हा हा। वो पागलों की तरह कहका लगाते पैर वरियाम की चौड़ी पुष्प पर रख गया था। बॉस नीचे गिरने वाली थी। वो होश में नहीं लौटी। आदमी भाग कर बाहर निकला। बॉस को आगाह करते वो एक तरफ रुका। मारो इसे, इतना मारो कि इसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक खतरा बह निकले। नफरत आमेज निगाहों से वैयाम को देखते वो फंकारा था। आह! वैयाम काजमी की चीख बेसाख्ता ही बुलंद हुई थी जब इसे बालों से पकड़कर वो गार्ड घसीट कर बाहर ले जाने लगे। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वैयाम काजमी इसे दरवाज़ा तोड़ता देख पिपरा हुआ सा सबको खुद से दूर फेंकता फूलती सांसों समेत उठा था। दरवाज़ा खोलने की कोशिश में मसरूफ मिट्टू ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। आंखों में जलन सी बड़ी थी। माइकल जानते हो? माइकल? खून से लथपथ वैयाम काजमी ने जैसे इस नाम को पुकारते हुए जहन पर जोर डाला था। गार्ड्स आगे बढ़े इसे पकड़ने को, मगर मिट्टू के इशारे पर रुक गए। कैसे याद होगा तुम्हें वैयाम? तुम्हारी ज़िंदगी में तो जाने कितने माइकल आए होंगे। मैं इस माइकल की बात कर रहा हूँ जो लिली का दोस्त था, जिसने तेरी बीवी का सौदा किया था। अब याद आया कुछ? मिट्टू ने जैसे इसे याद दिलाया था। वैयाम को एक लम्हा लगा था। माइकल को याद करते वो कैसे भूल सकता था इस इंसान को जो इसकी बीवी के साथ साथ जाने कितने लड़कियों को बेचने की तैयारी पकड़े हुए था। इसे वैयाम काजमी ने ही दर्दनाक मौत मारा था। ओ तो वो कमीना तेरा भाई था, वैयाम काजमी ने नफरत आमेज लहजे में फंकार कर कहा था। हाँ, वो मेरा बड़ा भाई था जिसे मार कर तूने अपनी मौत खरीदी। देख, आज तेरा अपना बेटा ही तुझे पहचान नहीं रहा। छी छी। मिट्टू गुस्सा होने की बजाय अफसोस से बोला तो वैयाम ने शरारे उगलती नज़रों से इसे घूरा। सांसें एकदम से फूली। देख, तेरे बेटे का दिल आया भी तो किस पर?
میری منظور نظر، ہاں ہاں ہاں، تیری بھانجی پر، ہاں ہاں ہاں۔ میٹھو اسے تکلیف دینے کو زہر خند لہجے میں پھنکارا تھا اور اس کی سوچ کے مطابق ہی مقابل اپنا آپا کھوتے بری طرح سے اس پر جھپٹا، مگر پیچھے سے پڑتی زوردار سٹک کے سبب وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ ماتھے سے خون تیزی سے بہا تھا، آنکھیں اچانک ہی دھندلائی۔ مٹھو مڑا، اسے مار دو، سرد برفیلے لہجے میں کہتے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ہور، دروازہ کھول دو پیاری، اگر میں نے کھولا تو عزت تو لوٹوں گا ہی، مگر جان سے بھی جاؤ گی تم۔ وہ دو انگلیوں سے دروازہ بجاتے جیسے اس کے ذہن سے کھیل رہا تھا، جس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتے آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ باہر آؤ ورنہ تمہارا ماموں جان سے جائے گا، اور اس بار تم اچھے سے جانتی ہو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا تھا، سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر۔ گردن ہلاتے اس نے گارڈ کو ویام کو پیٹنے کا حکم دیا اور خود دروازے کے سامنے رکتا وہ برفیلے سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ حورین بری طرح سے کانپی تھی۔ اس کے ماموں کو کچھ ہو جاتا تو پھر نیلی پانی سی بہتی وہ حسین آنکھیں خوف سے سیاہ پڑی تھی۔ اللہ جی پلیز کیف کو بھیج دیں۔ وہ روتی بلکتی آسمان کی طرف سر اٹھائے جیسے اپنے خدا سے فریاد کرنے لگی۔ اچانک ٹھاں کی زوردار آواز گونجی تھی، دروازے کا لاک کھلنے کی آواز اندر تک سنائی دی تھی۔ حورین شاہ خوف و دہشت سے نیلی پڑتی گردن موڑ کر دروازے کو دیکھنے پیچھے کو ہونے لگی۔ گردن مسلسل نفی میں ہل رہی تھی، مگر اب جسم میں اتنی سکت تک نہیں بچی تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگ پاتی۔ مٹھو کہکا لگاتے اندر داخل ہوا اور ایک بھرپور نگاہ اس نازک وجود پر ڈالتے اس نے مڑ کر دروازے کو یوں ہی پھیرا تھا کیونکہ لاک تو ٹوٹ چکا تھا۔ نہیں، حورین شاہ پیچھے کو کھسکتی سر مسلسل نفی میں ہلاتے بڑبڑا رہی تھی۔ ماحول ایک دم سے خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ حورین شاہ کی سسکیاں، اس کا ڈر جیسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں ٹانگیں اس کے قریب رکھتے اس کے بے بس پر خباثت سے بھرپور کہکا لگایا تھا۔ کہاں تھا نا، مت تھکاؤ خود کو۔ نفرت آمیز لہجے میں پھنکارتے ہوئے اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جو شال کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑے ہوئے کوئی سہمی سی ہرنی لگ رہی تھی۔ اف، تمہاری سسکیاں اور یہ چیخیں تمہارے ماموں کو پل پل مارے گی ڈارلنگ۔ وہ جھکا گہرے پراسرار لہجے میں کہتے اپنی وحشت اس کے معصوم دل پر اتاری تھی، جو درد سے پھٹتے سر سے سامنے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تو مٹھو کی ہوس بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ حورین کی شال پر رکھتا، دھڑک کی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ پوری کا پورا ٹوٹا تھا۔ یہ آواز اس قدر وحشت ناک تھی کہ ایک پل کو مٹھو نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں دروازے کے عین وسط میں کھڑا وہ بھوری آنکھوں والا شخص انسان کم جانور زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کی شکنجے میں موجود وہ آدمی بری طرح سے پیر پٹک رہا تھا، مگر اس وحشی نے اسے اس قدر شدت سے دبوچا ہوا تھا کہ اس کی سانسیں چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ سرد نظریں فرش پر بکھری نیم مردہ حالت میں پڑی حورین شاہ سے ہوتے اس چھوٹے سے قد والے شخص پر گئیں، جس کی آنکھوں میں واضح ہوس جھلک رہی تھی، وہ بھی اس کی حور کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی کوئی تاثر نہ آیا، البتہ اس نے ہاتھ موڑ کر اس آدمی کی گردن کو ایک خم دیا جو اگلے ہی لمحے دم توڑ چکا تھا۔ چاقو نکالتے اس نے کسی قصائی کی طرح اس آدمی کی گردن پر پھیرا تھا، جس کی رگیں اب گردن سے باہر لٹکنے لگی تھی۔ ٹپ ٹپ کرتا خون پانی کی بوندوں کی طرح اس کی گردن سے ہوتا اب فرش پر گر رہا تھا۔ اس کا ایک ایک قدم مٹھو کا سانس خشک کرنے لگا۔ وہ بے ساختہ ہی کانپ کر پیچھے ہوا تھا، چہرہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ گارڈز، اس نے چلاتے ہوئے گارڈز کو پکارا، مگر جان تو تب نکلی جب اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ رچرڈ! وہ تھوک نکل کر اپنے خاص آدمی کو آواز دینے لگا، مگر وہ بھی نہ آیا تو اب اس نے سامان اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا تھا، مگر آج کوئی بھی چیز جیسے سامنے موجود انسان پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ مٹھو نے خوفزدہ سی نظریں اس پر سے ہٹائے اور پاس پڑے ٹیبل کو اٹھائے اپنی طرف بڑھتے ڈیول کو دے مارا تھا، مگر اس کا وجود خوف سے سن پڑنے لگا تھا جب اسے یوں ہی صحیح سالم کھڑا دیکھا تھا۔ دیکھو، مٹھو سے جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ
منتوں پر آیا تھا۔ مقابل کھڑے شخص کا خوف ہی اسے دہشت زدہ کر گیا تھا۔ ڈیول آگے بڑھا، اس کے منہ پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ جمائے، ایک سرد نگاہ بے ہوش پڑی ہورین پر ڈالے، وہ اسے کسی بے جان شے کی طرح اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ مٹھو کے پاؤں فرش پر رگڑا کھا رہے تھے، مگر باہر نکلتے ہی جگہ جگہ پھیلے خون اور مردہ لاشوں کو دیکھ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اتنی بے دردی سے ان سب کو کاٹا گیا تھا جیسے یہ کسی انسان کا کام نہ ہو۔ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جاتے ڈیوڈ نے اسے زمین پر پٹکا۔ درد سے بلبلاتا وہ اٹھ کر بھاگنے لگا، مگر اسے پیچھے سے گریبان سے جکڑ کر ڈیوڈ نے اسے ہوا میں اونچا کرتے یکدم سے دور پٹکا اور پھر ٹانگ سے پکڑتے اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا۔ اس کے ہاتھوں کو درخت سے باندھتے ڈیوڈ نے جیب سے ایک تیز دھار آلہ نکالا، جسے دیکھتے ہی مٹھو کی آنکھوں سے خوف و دہشت ٹپکنے لگی۔ نہیں، وہ روتا بلکتا اپنی موت پر حد سے زیادہ تڑپا تھا۔ اس کی آواز سے چڑھ کر ڈیوڈ نے کپڑا اس کے منہ میں ٹھونسا تھا، جس سے اس کی آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ تو جانتا ہے، اسے ایک نگاہ دیکھنے والے کو میں پناہ کر دینے کا جنون رکھتا ہوں، اور تو نے اسے گندی نظروں سے دیکھا، اسے چھونے کی غلطی کی۔ سوچ تیرا حشر کتنا وحشتناک ہوگا۔ بری آنکھوں سے ٹپکتی وحشت اس قدر خوفناک تھی کہ مٹھو کو اس پر کسی جن کا گمان ہونے لگا تھا۔ وہ صحیح سالم تھا، مگر وہ جانتا تھا اس کی بہت بہت بدتر ہونے والی تھی، اسی لیے وہ پوری قوت سے تڑپ رہا تھا، مچھلی کی مانند پانی میں جانے کو مچل رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی تگ و دو کرنے لگا۔ روتے ہوئے ایک نظر پورے جنگل میں بکھری لاشوں پر گئی تو اسے اس آدمی سے موت کی بو آئی تھی۔ اتنی بھاری نفری وہ اسی کو روکنے کے لیے باہر کھڑی کر کے اندر گیا تھا، مگر پھر بھی وہ ان سب پر بھاری پڑ گیا تھا۔ ڈیوڈ نے وہ تیز دھار آلہ اس کے داہنی آنکھ پر کھبویا تھا، جس سے وہ پاگلوں کی طرح چلایا، مگر منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے اس کی آواز دب گئی تھی۔ اس کے چہرے کو سپاٹ نظروں سے دیکھتے اب کی بار ڈیوڈ نے وہی نوکدار آلہ باہر نکالنے اس کی دوسری آنکھ پر گاڑا تھا کہ وہ بلک بلک کر زمین پر کسی سرکٹے سانپ کی طرح ایڑیاں رگڑنے لگا۔ خون اس کی آنکھوں سے بہتا اس کے جسم کو لہو لہان کر چکا تھا۔ اس کا وجود جیسے ہی ساکت پڑا، ڈیوڈ نے کھینچ کر بے دردی سے اس کے منہ سے کپڑا کھینچتے باہر پھینکا اور پھر اس کی زبان کھینچی، جس پر مٹھو مزید مچلاتا اپنے منہ کو آگے پیچھے حرکت دینے لگا۔ اس کی حرکت ڈیوڈ کو سخت ناپسند آئی تھی۔ جب ہی اس نے ایک سیکنڈ میں وہ نوکدار چاقو اس کی زبان پر چلایا، خون کی چھینٹیں اس کے چہرے پر گری تھی۔ وہ چھری لہو رنگ ہوئی آنکھیں میچ کر کھولتا اس زبان کو دور پھینک گیا تھا۔ ان ہاتھوں سے چھوا تو نے میری حور کو۔ اب کی بار اس کی نظریں اس کے بند ہاتھوں پر گئی تھی۔ بیلی اس کے اشارے پر بھاگ کر اس کے ہتھیار اس کے سامنے کر چکی تھی، جس میں سے ایک درمیانے سائز کی تلوار کو تھامے ڈیوڈ نے مٹھو کے دونوں ہاتھ جڑ سے الگ کر دیے تھے۔ اس کا وجود بالکل سن ہو گیا تھا، سینے میں اٹکی محض چند سانسیں، جنہیں محسوس کرتے ہی ڈیوڈ نے وہ خون سے بھری تلوار اس کے سینے میں موجود اس خون کے لوتھڑے میں پیوست کی تھی۔ مٹھو کے وجود نے ایک آخری جھٹکا کھایا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ دم توڑ گیا، جبکہ ڈیوڈ کو اس پر بھی سکون نہیں آیا۔ اس نے تلوار اس کے سینے سے نکالتے اس کے گردن پر رکھی تھی اور ایک سرد نگاہ اس کے خون سے سنے وجود پر ڈالتے ایک ہی وار میں اس کی گردن دھڑ سے الگ کی۔ میری حور کو چھوا تو نے، میری بیوی کو؟ وہ اب اس کے سر کٹے وجود پر لاتے برساتا بار بار ایک ہی جملہ دہرایا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے وہی منظر آ رہا تھا جب اس شخص نے اس کی بیوی کو بے عزت کرنا چاہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کر کے پھر سے مارتا۔ تلوار اس کے جسم کے ہر حصے میں گاڑتے وہ بار بار پاگلوں کی مانند اپنی بات دہرا رہا تھا۔ ماحول میں چھائی خاموشی اب ہولناک منظر برپا کر رہی تھی۔ مٹھو کا کٹا سر ایک طرف پڑا تھا، ایک نگاہ اس
سر پر ڈالتے وہ اب اس کے باقی کے وجود کو ٹکڑوں میں بانٹنے لگا۔ بری وحشت ناک نظریں اس لاش کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اس نے خون سے سنے ہاتھ اپنے سینے پر پھیرے اور اٹھ کر ان ٹکڑوں کو ایک بوری میں باندھا تھا۔ اب وہ بھاری قدموں سمیت دوبارہ سے اندر داخل ہوا، جہاں سامنے ہی ویام کاظمی زخموں سے چور بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ ڈیول نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا اور دوبارہ سے روم میں لے گیا۔ اگلے 10 منٹ تک یہ جگہ بالکل صاف ملنی چاہیے مجھے۔ وہ روم سے باہر نکلا، گردن موڑ کر اپنے خاص آدمی کو حکم دیا، جس نے اس کی واپسی تک خوب ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ اب دوبارہ کمرے میں گیا۔ فرش پر بے ہوش پڑی حورین شاہ کو باہوں میں بھرتے وہ اب سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ گہری خاموشی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیے مزید پرسوز بنا دیا تھا۔ سیڑھیوں پر بھاری قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا جب حور کے کندھے سے شال سرکی تھی۔ سفید دودھیا بازو پر پڑی کھروچیں ڈیول کو جبڑے بھیجنے پر مجبور کر گئی تھی۔ چہرے کی رگیں ایک دم سے پھولی، آنکھوں میں چھایا سرد پن۔ اگر حورین شاہ دیکھ لیتی تو یقیناً وہ اس کے روپ سے خوف کھاتی۔ اس کے آنے تک روم بالکل پہلے حالت میں موجود تھا۔ گارڈ دروازے کے باہر سر جھکائے کھڑے تھے۔ گو! روم سے اندر قدم رکھتے اس کے اسپاٹ بھاری تحکم بھری آواز پر اگلے ہی لمحے وہ سب وہاں سے غائب ہوئے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو اندر سے لاک کرتے بارس نے ایک سرد نگاہ اپنے سینے سے لگی اس نازک سی جان پر ڈالی تھی اور پھر اس کے وجود سے لپٹی شال کو کھینچ کر صوفے کی طرف اچھالا تھا۔ اب اس کے قدم واش روم کی طرف بڑھے تھے۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی اس نے لائٹس آف کی، شاور آن کیا تھا۔ برف کی مانند یک بستہ ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر جا بجا گرتا اسے مکمل طور پر بھگو رہا تھا۔ گہری جھیل سی آنکھیں ایک پل کو سمٹی اور اگلے ہی لمحے مزید پھیلی تھی۔ شفاف ماتھے پر بل امڑے تھے جب اچانک اپنے چہرے پر کسی کا دہکتا لمس محسوس کرتے ہی حورین شاہ وحشت زدہ سی چیختے ہوئے ہوش میں لوٹی تھی۔ گہری جھیل سی نیلی آنکھیں خوف سے و دہشت سے پھیلی تھی۔ تو چھوڑو مجھے! وہ گردن میں چہرہ چھپائے گہری سانس بھرتے اس وجود کو خود سے دور کرنے کو مچلتی بھرپور انداز میں مزاحمت کرنے لگی، مگر کمر پر سرکتی انگلیاں کے لمس اس کی خوشبو کو محسوس کرتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ حورین کی گہری نیلی آنکھیں مزید پھیلی تھی، سرخ لبوں کو زبان سے تر کرتے وہ شاور کے ٹھنڈے پانی سے لرزتے لبوں کو مینچتے اسے تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اچانک اسے باہوں سے نیچے اتارتے بارس نے ہاتھ اس کی پیٹ پر رکھتے اسے پیچھے موجود دیوار سے پن کیا تھا۔ حورین شاہ لرزتے وجود سمیت لڑکھڑائی، خوف سے گہرے سانس بھرنے لگی۔ سانس تو تب رکا تھا جب اس کا بھاری ہاتھ اپنے کپڑوں سے الجھا محسوس ہوا۔ حور نے جھٹپٹا کر اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور خود اس کے سینے سے لگتی وہ دونوں ہاتھ اس کے گردن کے گرد لپیٹتی ایڑیوں کے بل اٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کیف ہو، میں تمہاری خوشبو پہچانتی ہوں۔ اس کی گردن پہ چہرہ چھپاتے وہ ٹھنڈ سے کانپتی، آنسو بہاتی بمشکل سے بول پائی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی سسراہٹ اپنی پشت پر محسوس کرتے ہی وہ جی جان سے لرزی تھی۔ بارس کے ہاتھ اس کے بات پر تھمے تھے، سرد آنکھوں میں اب سرخی کے ڈورے مزید گہرے ہوئے تھے۔ اس کی خاموشی حورین شاہ کو گھبراہٹ زدہ سی کر رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کے بات کا جواب دے بنا نہیں رہتا تھا، اور اگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا تو اس کا مطلب صاف تھا، وہ خفا تھا اس سے شدید۔ کیف؟ حورین نے سر اس کی گردن سے نکالتے اس کے دیکھنا چاہا تھا، جس کے وجود نے اسے مکمل طور پر چھپا دیا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے دروازہ کھولا حور! ناک سے سرکتی اس کی انگلیاں اپنے ہونٹ پر محسوس کرتے وہ کان کے قریب اس کی پھنکار پر سہمی ہوئی سی خود میں سمٹی تھی۔ جب بارس نے شرٹ اس کے کندھوں سے سرکاتے داہنے کندھے پر آئی خراشوں پر اپنا کھردرا ہاتھ پھیرا تھا تو حورین شاہ جی جان سے لرزی تھی۔ اس کی حرکت سے حور کی ریڑھ کی ہڈی میں سسراہٹ سی دوڑی تھی۔ سوری! بھیگی نگاہیں جھکائے وہ معصومیت سے بولی، جبکہ کندھے پر اس کے ہاتھ کے لمس سے جان نکلتے والی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے وجود پر آئے اس لمس کو مٹا رہا تھا جس نے اس کی حور کو ہرٹ کیا تھا۔ وہ مزید اس میں سمٹی تو ڈیول کے چلتے دل کو ذرا سا سکون
پہنچا تھا۔ مجھے یقین تھا کیف تم آؤ گے، وہ گندا آدمی۔ اس وقت مجھے کچھ نہیں سننا، کچھ بھی نہیں۔ وہ جھکا ہونٹوں کا پرشدت لمس اس کے تھوڑی پر چھوڑتے اسے سختی سے باز رکھا تھا جو سہم سی گئی تھی۔ تم ناراض مت ہو پلیز کیف، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہارا ناراض ہونا۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کا ذرا سا سخت رویہ اس معصوم لڑکی کی جان پر بن آیا تھا اور یہیں پر ڈیول ہتھیار ڈال دیا تھا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے پش پر ہاتھ رکھتے اسے شدت سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ اس کے لمس میں اس قدر سختی تھی کہ حورین کو اپنی سانس لینا محال ہوا۔ باتھ روب اتارتے اس نے وہ کپڑے اس کے تن سے جدا کے اسے باتھ روب پہنایا جو بنا کسی مزاحمت کے سر جھکائے رو رہی تھی۔ شاور بند کرتے اس نے نرمی سے اسے باہوں میں بھرا تو حور چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ ڈیول نے جھک کر اسے بستر پر منتقل کیا اور خود واپس مڑا، مگر برق رفتاری سے اس کے ہاتھوں کو تھامتے حورین نے اسے روکا تھا۔ پاپا پلیز مت جاؤ۔ وہ چینج کرنے جا رہا تھا، مگر اب اس کے روکنے پر اس کی آواز اور لہجے میں چھپا خوف محسوس کرتے اس کے دماغ میں عجیب سی سنساہٹ سی ہوئی تھی۔ جبڑے بھینچتے وہ ایک نگاہ اس پر ڈالتے جھکا، باری باری اس کی بہتی آنکھوں کو بوسہ لیے اپنے آپ کو سکون پہنچایا تھا۔ وہی اس کے لمس کی نرمی پر حورین شاہ کپ کپاتی ہوئی سردی سے سرخ پڑتے چہرے سمیت بمشکل سے بیڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یوں بنا سہارے کے کھڑا ہوتے دیکھ کر بارش کی آنکھیں جنون خیزی انداز میں پھیلی، مگر اب تک کوئی بھی تاثر اس کے چہرے اور آنکھوں میں نہیں آیا تھا۔ پلیز مت جاؤ، وہ بیڈ پر کھڑی ہوتے اس کے روبرو ہوئی منت بھرے انداز میں بولی، یہ سمجھے بنا کہ اس کا نازک مومی وجود کتنی بری طرح سے اس حیوان کو گھائل کر رہا تھا۔ خوبصورت چہرے سے سرکتی وہ بھوری آنکھیں اس کے دودھیا سراپے پر ٹھہری تو اسے گود میں بھرتے ڈیول بیڈ پر بیٹھا، سر بیڈ کراؤن سے لگاتے اس کے بالوں کو سہلانے لگا جو اب تک خوف کے زیر اثر تھی۔ کیف، ڈیول نے جھک کر اسے بیڈ پر ڈالا تو اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھ کر وہ خوف و گھبراہٹ سے سر تکیے سے اٹھائے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ جس کی آنکھوں میں چھایا خمار اور جنون خیزی دیکھی حورین شاہ کے پورے وجود میں چوٹیاں سی رینگنے لگی۔ وہ جھٹپٹا کر اٹھی، مگر سینے پر ہاتھ جمائے ڈیول نے اسے واپس گرایا۔ ہاتھ بڑھاتے روم کی لائٹس آف کی۔ اب کمرے میں محض شیشے کی وال سے ٹکرا کر پڑتی چاند کی مدھم سی روشنی کا راج تھا۔ گہرے سایوں میں پہلی گہری خاموشی میں ان دونوں کی دھڑکنوں کی آواز تھی جو ایک دوسرے میں الجھ کر ایک نیا سر بکھیر رہی تھی۔ ڈیول نے اپنا بھاری ہاتھ اس مومی گڑیا کے نازک ہاتھ میں لپیٹے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے لمس سے سلگایا۔ اس کی حرکت اور لمس پر حورین شاہ نے تھوک نگلا تھا۔ نیلی آنکھیں خوف سے گہری ہوئی تھی۔ اسے کیف سے خوف آ رہا تھا۔ جو جنون وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی وہ اس کی شدت سے گھبرا رہی تھی، مگر لبوں سے ایک لفظ بھی ادا کر پانا ناممکن تھا۔ جانتی ہو تم وہ پہلی لڑکی، پہلا زی روح ہو جس کی بڑھتی دھڑکنیں مجھے اپنے دل میں محسوس ہوتی ہیں۔ وہ جھکا اس کے چہرے کے قریب جھکتے اس نے سرگوشینما آواز میں کہتے اسے بے جان کیا تھا۔ حورین شاہ اس کی بات پر لب بھینچ گئی تھی، مگر جان تو تب نکلی تھی جب اس کے دہکتے ہونٹ اپنی شہرک پر محسوس ہوئے۔ تمہاری آنکھوں کے آنسو مجھے بے سکون کرتے ہیں۔ اب کی بار جھکتے ان حسین آنکھوں کا بوسہ لیا جو ڈیول کے جینے کی وجہ بنتی جا رہی تھی۔ حورین شاہ اپنے وجود میں اترتی اس کی خوشبو سے موم ہونے لگی تھی۔ اس کی باتیں فلسفیانہ نہیں تھی، مگر اس کا کہا ایک ایک حرف سچ تھا جو حورین شاہ بخوبی جانتی تھی۔ میں چاہتا ہوں میں محسوس کروں تمہیں اتنی قریب سے کہ تم ہمیشہ کے لیے ان لمحوں میں جکڑ کر رہ جاؤ، ہمیشہ میری ہو کر۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے اب اس کا لہجہ خمار آلود ہو گیا تھا۔ ہاتھوں کی بڑھتی گستاخیاں حورین شاہ کو بے بس کر رہی تھی۔ آئی وانٹ یو ناؤ کمپلیٹلی۔ اس کی کان کی لو کو چومتے اس نے بے باک سی فرمائش کی تو حورین شاہ شرم سے سرخ پڑتی اسی میں سمٹی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، بھیگی آنکھوں میچتے وہ گہرے سانس بھرتے بمشکل سے بولی تھی۔ لمبے لمبے سانس بھرتے اپنی رکتی سانسوں کو مہال کرنا چاہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ اس کے گال پر پرحدت لمس چھوڑتے ڈیول نے اسے بے بس سا کر دیا تھا۔ ان چند گھنٹوں کی دوری اور اس خوف نے اس وحشی کے دل پر بری طرح سے ڈیرا جما دیا تھا
اور اب یہ ڈر صرف اور صرف ہورین شاہ کی غربت سے نکل سکتا تھا جب ہی اس کی کسی بھی مزاحمت، کسی بھی ٹال مٹول کو خاطر میں نہ لاتے، وہ اسے مکمل طور پر اپنے نام کر چکا تھا، جس کے دل و دماغ صرف اور صرف کیف بس چکا تھا۔ وہ دونوں نامکمل تھے، ادھورے، بے مقصد جیتے انسان، جو آج ایک دوسرے کی موجودگی، ایک دوسرے کی قربت اور ساتھ سے پورے ہوئے تھے۔ تاریک اندھیروں کے بعد اب خوبصورت روشن صبح باہیں پھیلائے ان دونوں کی منتظر کھڑی تھی۔ بھوری آنکھوں میں جنون خیز رنگ سمیٹے وہ اپنے سینے پر سر رکھے بے ترتیبی سے سوئی ہوئی ہورین شاہ کو دیکھتا، اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں چلاتے اسے سوتے ہوئے بھی پرسکون کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سانسیں اپنے آپ میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اسے، مگر وہ اس کی نیند خراب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جلدی سو گئی تھی یا تھکاوٹ اور خوف کا اثر تھا، مگر بارش ساری رات ایک لمحے بھی سو نہ سکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے کبھی بھی ساری رات نہ جاگا ہو، مگر آج اس کے جاگنے کی وجہ بہت دل فریب سی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جسے مکمل طور پر حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کا جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، سرد انگلیاں کی پشت سے اس کے سرخ گال کو چھوتے وہ ڈیول نے جھکتے اپنے ہونٹ کا شدت بھرا لمس اس کے گال پر چھوڑا تھا۔ چہرے پر بکھرتی زلفوں کو سنوارتے ہوئے اس کی پشت پر بکھیرتے وہ ایک دم سے کروٹ کے بل اٹھا۔ ہورین شاہ کے نازک وجود کو بیڈ پر منتقل کرتے اس نے باری باری اس کی نقوش کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ جب وہ نیند میں بھی کسمسائی تھی تو بارش نے سرخ خمار آلود نگاہوں سے اسے ابصرہ کو دیکھا تھا۔ گردن موڑ کر ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی جو صبح کے 3 بجا رہی تھی۔ بھاری سفید پاؤں دبیز قالین پر رکھتے اس نے مڑ کر کمفرٹر اس کے وجود پر برابر کیا۔ ایک تنقیدی گہری نگاہ اس پر ڈالتے وہ بنا آہٹ کے اٹھا تھا۔ وارڈروب کا ڈور کھولتے اپنا ڈریس نکالتے وہ واش روم کی سمت بڑھا تھا۔ تقریباً 10 منٹ میں وہ فریش سا بھیگے بالوں میں انگلیاں چلاتے روم میں داخل ہوا۔ دراز سے اپنا ضروری سامان نکالتے وہ روم سے باہر نکلا۔ دروازہ باہر سے لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اب اس کے قدم اینا کے روم کی سمت اٹھے تھے۔ دروازہ کھولا تو اس نے یوں ہی پایا تھا دروازہ کھلا تو اسے یوں ہی پایا کمفرٹر ٹانگوں سے نیچے ایک طرف گرا پڑا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ اندر گیا، کمفرٹر اٹھائے، ان پر ڈالے، اس کے ہاتھ کو تھامے بوسہ دیے۔ وہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے باہر نکلا۔ ویام کے روم میں قدم رکھتے ہی اس نے پورے کمرے پر ایک نگاہ دوڑائی تھی۔ امید ہے اب بہتر ہوں گے آپ؟ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کے اس نے جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتے گمبھیر ٹھہرے ہوئے سے لہجے میں کہا، اور ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا وہ روم سے باہر نکلا۔ ویام کاظمی کمرے میں کسی کی آہٹ پر ہی اٹھ چکا تھا۔ اب نیند سے بھری بھوری آنکھیں ہلکی سی وانگ کیے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی تیرنے لگی۔ اس کی آہٹ ہی کس قدر اپنے پن کا احساس دلا رہی تھی۔ جب وہ اسے سینے سے لگائے گا تب کیا عالم ہوگا۔ جسم درد سے چور تھا، مگر پھر بھی وہ ہمت کرتے اٹھنے لگا۔ کندھے پر لادی وہ بوری اس نے سامنے موجود اس نہر کے شفاف پانی کو دیکھ کر نیچے اتاری۔ جنگل کی ایک حصے میں اپارٹمنٹ کے عین سامنے ہی وہ چھوٹی سی نہر تھی جو صبح کے اس پہر جیسے اسی کی منتظر بیٹھی تھی۔ لہروں کے پانی کو بری آنکھوں سے دیکھتے اس نے سرد نظروں سے اس بوری کو دیکھا تھا۔ ایک ہاتھ کی مدد سے جینس کو ذرا سا اوپر کرتے ایک بے تاثر نگاہ آسمان پر پھیلتی روشنی پر ڈالے وہ جھک کر نیچے موجود گھاس پر بیٹھا۔ داہنے ہاتھ کی مدد سے اس نے بوری کو کھولا اور اب ایک ایک کرتے اس کے اندر موجود مٹو کی لاش کے ٹکڑوں کو نہر میں پھینکنے لگا۔ خون کی بو اور گوشت کی مہک کے سبب کچھ ہی دیر میں وہ ہلتے پانی میں مگر مچھ کی آمد محسوس کر چکا تھا۔ اس نے ایک ایک کرتے وہ سبھی ٹکڑے پانی میں پھینکے، جب اچانک اپنی پشت پر کسی کی آمد اور آہٹوں کو محسوس کرتے اس کی بھوری آنکھوں میں سپاٹ تاثرات سمٹے۔ خون بھری نگاہوں سے گردن موڑ کر اس نے پیچھے دیکھا، مگر اب کی بار اس کے ماتھے پر بل امڑے، البتہ چہرہ ویسے ہی سرد تھا۔ لالے؟ مشتبہ حسین کے پیچھے کھڑے تبریز شیرازی کے اوپر چڑھتے عائش نے خوفزدہ سی آواز میں اسے پکارا تھا، جس کا پورا وجود
سنسنا کر رہ گیا۔ امن، ازلان، علیحان شاہ، تبریز، تیمور، عائش اور وریام، ہر ایک کے چہرے پر وہ اپنے نام کی دہشت دیکھتے اب نظر جھکائے مٹو کے کٹے سر کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں اور زبان بے دردی سے نکالنے کے سبب اس کا چہرہ خوفناک ہو چکا تھا۔ مشتبہ حسین بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ان سبھی کو دیکھنے لگے جو پہلی ہی ملاقات میں ہل کر رہ گئے تھے۔ ڈیول نے ایک سپاٹ نگاہ ان سب پر ڈالے اور اب سر جھکائے وہ سر اٹھا کر پانی میں پھینکا، جسے پانی سے چھلانگ لگا کر نکلتے مگر بچ نے اپنے منہ میں لیا اور اگلے ہی لمحے وہ پانی کی گہرائیوں میں تیرنے لگا۔ بارش! مشتبہ حسین نے آگے بڑھ کر اسے پکارا، جس نے پلٹ کر سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا، تبھی پیچھے سے آتے ویام کو دیکھا جو زخموں سے چور اپنے کندھے کو ایک ہاتھ سے تھامے لڑکھڑا کر باہر نکلے تھے۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں مڑتے باقی سب نے بھی اسی سمت دیکھا تو ویام کو اس قدر بری حالت میں دیکھ کر وہ سبھی دہل سے گئے تھے۔ وریام بیٹے کی طرف بڑھنے لگے مگر امن نے ان کا ہاتھ تھامے انہیں روک دیا تھا اور انہیں بارش کی طرف اشارہ کیا، جو ان سب کو اگنور کرتے اب اپنے پورے قدم سمیت چلتا ہوا ویام کے سامنے رکا۔ آپ باہر کیوں آئے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی؟ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہیں، وہ اس کی بیوی اس کی زندگی کو بچاتے ہوئے زخمی ہوئے تھے۔ بھیگی بری آنکھوں میں اپنے لیے جذبات دیکھ بارش ٹھٹکا تھا، گردن ذرا سی ترچھی کیے اس نے ویام کو دیکھا جو یکدم سے لپک کر اس کے سینے سے لگا۔ بارش حیرت سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیوٹیفل وائف بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی پشت کو تھپکتے بارش نے عجیب سی کیفیت میں انہیں خاموش کروانا چاہا تھا، جو اب اونچی بلند آواز میں رو رہا تھا۔ ان کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، یہ جانے بنا کہ اس کے سینے سے لگا وہ شخص اپنے بیٹے کو پہلی بار سینے سے لگائے جانے کتنی بار مرا تھا۔ بارش! مشتبہ حسین کی آواز پر اس نے گردن موڑے انہیں دیکھا تھا اور ان کے پیچھے کھڑے ان سبھی کو جو سب ہی اشباح تھے۔ یہ تمہارے سگے پاپا ہیں؟ مشتبہ حسین نے دل پر پتھر رکھتے ویام کی طرف اشارہ کرتے بھیگی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے اسے آگاہ کیا تھا، جس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ بری آنکھیں یکلخت حیرت، صدمے، بے یقینی، دکھ، جانے کس کس تاثر سے پھیلی سرخ ہوئی تھی۔ گلے میں ابھرتی وہ ہڈی مدھم ہوئی جب اس نے کانپتے ہاتھ اپنے سینے سے لگے اس بے بس باپ کے گرد رکھے تھے۔ میرا بیٹا، میرا خون، ڈیڈ، میرا بیٹا ہے یہ۔ دیکھیں کتنا بڑا ہے، آنکھیں بالکل میری جیسی ہیں اور بال بھی اس سے الگ ہوتے۔ ویام کاظمی پاگلوں کی طرح اس کا سر ماتھا چومے روتا ہوا کبھی ہنسا تو کبھی پاگلوں کی طرح رو بیٹھ پڑا تھا۔ اس کے بالوں کو ہاتھ سے چھوتے وہ بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ بارش ضبط سے اپنی نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا، جس کو چھوتے ہی اس کے دل نے کروٹ بدلی تھی، تو جو احساس، جو خوشبو اسے محسوس ہوئی تھی وہ محض وقتی جذبہ نہیں بلکہ وہ ان کا خون تھا، ان کے وجود کا ایک حصہ۔ تو پھر کیسے ان کے چھونے پر اس کا دل تڑپتا نہ؟ وہ میری مما! کانپتے انگلی سامنے اپارٹمنٹ کی طرف اٹھائے اس نے اپنے بند ہوتے دل سے بمشکل سے لرزتے ہوئے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ویام کاظمی آنسو پونچھ کر مسکرائے تھے، اپنے خوبصورت جوان بیٹے کو نہار جاتی نظروں سے دیکھتے انہوں نے گردن ہاں میں ہلائی تھی، جسے دیکھتے ہی بارش کی آنکھیں حد درجے پھیلی، وہ لڑکھڑا کر بے ساختہ ہی پیچھے ہوا تھا۔ حسین چہرے پر پھیلتی سرخی اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی، لرزتے ہونٹ سے بے ساختہ ہی نہیں لفظ نکلا تھا اور اس کے بعد ہی وہ اندھا دھن پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اندر گیا، جس کی پشت کو دیکھتے سبھی اشبار ہوئے اس کے پیچھے ہی بھاگے۔ دروازہ دھڑک کی زوردار آواز سے کھلا تو گہرے سانس بھرتا وہ ایک دم سے دروازے کے بیچوں بیچ تھما۔ پوری سرخ ڈوروں سے سجی بھیگی نگاہوں سے اس نے سامنے لیٹی اس عورت کو دیکھا، جس کے لمس میں اسے ممتا کا احساس ہوا تھا، جن کی خوشبو اسے دنیا کی سب سے بہترین خوشبو لگی تھی، جسے اس نے دل ہی دل میں خدا سے دعا میں مانگا تھا اپنی ماں کے روپ میں، مگر وہ کہاں جانتا تھا بعض اوقات دعائیں قبول ہوتی جاتی ہے اور اس طرح سے رب اپنے بندوں کو نوازتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور سوچ مفلوج ہو جاتی ہے۔ خود کو
वैशी ज़ालिम हैवान कहने वाला वो शख्स आज बुरी तरह से टूटा था। इसके वजूद में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तकलीफ का अंसर मौजूद था। वो पत्थर दिल डेविल तो जाने कहाँ जा सोया था, और अब जो इस वक्त मौजूद था वो सिर्फ और सिर्फ बारिश था, अपने नाम की तरह खामोश, मगर ये खामोशी भी कई तूफानों से बड़ी थी। भारी कदम बेसाख्ता ही में उठते वो आगे बढ़ा था। आंसू इसकी आंखों से बहते अब सफ़ेद गालों पर बहते इसकी भूरी बियर्ड में जज़ब होने लगे। दिल में वक्त अपनी माँ से मिलने की तड़प थी, और दिमाग दिमाग में वयाम काजमी के कहे अल्फाज। आप बैठ के करीब पहुँचते वो भीगी आंखों को बेदर्दी से रगड़ते बमुश्किल से भीगे लहजे में बोला था। आंखें बार बार धुंधला कर इसके अक्स को धुंधला कर रही थी, जो कि इसे सख्त नागवार गुजर रहा था। बहुत शिद्दत से लबों को मीचते इसने आंसू को जब्त किया था। आप बहुत हिम्मत के बावजूद भी वो ऐना को माँ नहीं कह पा रहा था। कहता भी कैसे, बरसों जिस रिश्ते से लाताल्लुक़ी का बोझ अपने कंधों पर लादा था। रातों को जाग जाग कर ये सोचा था कि आखिर वो ही क्यों क्यों छोड़ दिया था इसके माँ बाप ने इसे इस जालिम दुनिया में अकेला। जिन रिश्तों के नामों से वो बेहस बना बैठा था, आज इनके सामने आते ही सारी बेहिसी बह गई थी। इसे कुछ याद नहीं था सिवाय इसके कि सामने लेटी हुई औरत इसकी माँ थी। वयाम निढाल चाल चलता अंदर दाखिल हुआ था। वो जानता था इसकी ऐन कमज़ोर नहीं थी, मगर इस जालिम दुनिया ने एक माँ को कमज़ोर कर दिया था। 21 साल जिस औलाद जिस खून से वो बेगाना रही थी, इसकी हकीकत पता चली भी तो ऐसे करबनाक तरीके से कि वो तो क्या कोई भी माँ आज इसी अधमरी हालत में होती। एन बारिश सर झुकाए खड़ा था जब वो इसके पास आया। बीवी का हाथ थामे अपने लबों से लगाते वो खुद पर जब्त नहीं कर पा रहा था। वो इंटरनेशनल एजेंसी का नंबर 1 ऑफिसर, जो दुश्मन को बेहिसी से मारने से गुरेज नहीं करता था, आज वो रो रहा था। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि आज एक बाप रो रहा था। देखो हमारा बेटा। बारस लबों को बेदर्दी से दांतों तले कुचलते इसने एक भीगी निगाह अपने जवान बेटे पर डाली थी, जो यकटुक अपनी माँ को देख रहा था। ये उठ क्यों नहीं रही? बारिश ने घबराहट और बेचैनी से वयाम को देखते हुए पूछा था। माएँ तो बच्चों की आहट से जाग जाया करती थी। फिर वो तो पहली बार अपनी माँ से मिला था, वो फिर भी यूं ही बेहिस बनकर लेटी थी। बारिश वो होश में नहीं। वयाम ने हाथ इसके चेहरे पर रखते बमुश्किल से ये लफ्ज़ अपनी जान अजीज़ बीवी के लिए अदा किए थे। क्या मालूम था कि ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब इसकी ऐन ऐसी हालत में होगी और वो कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, झूठ झूठ मत बोलें आप। ये देखें, ये होश में है। मैंने कल बात की थी इनसे। इनकी आइज़ को ब्यूटीफुल कहा था, इन्हें टच भी किया था, ये रोई भी थी। दरवाजे के बाहर खड़े अलीहान शाह ने ज़ब्त से लब मीच कर अपनी बहन को देखा था। वो निढाल हो रहा था। समझ पाना नामुमकिन था कि इसकी बहन का ज़ब्त किस कदर मजबूत था, जो इतनी बड़ी चोट अपने सीने पर खा चुकी थी। अमन ने इसकी पुष्ट पर हाथ रखते इसे हौसला दिया तो वो भीगी नीली आंखें झपक कर सर झुका गया। देखें, ये उठ जाएंगी, मैं आवाज़ देता हूँ। लबों पर ज़बान फेरते इसने वयाम के हाथ से अपनी माँ का हाथ निकाला था और ख़ुद बेड पर इसके करीब बैठा। वयाम ने लब भींच कर अपने बेटे को देखा था, जिसने आते ही इसे बीवी से दूर झटका दिया था। वयाम काज़मी दरवाजे के बीच खड़े इस मंजर को देखते भीगी आंखों से मुस्कुराए थे। मामा, मैं बारिश आपका बेटा। आपके हस्बैंड कह रहे हैं आप सुन नहीं रही मुझे, मगर मैं जानता हूँ आप सुन रही हैं मुझे। आप देखो मुझे, मुझे ढेर सारी बातें करनी हैं आपसे। आपसे रूठना है, आपकी गोद में सर रख कर सोना है जैसे सब बच्चे सोते हैं। आप सिर्फ मेरी मामा हैं। वो ऐना के हाथ को थामे इसके सफ़ेद हथेली पर जा बजा होठ रख के बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। हर कोई बेबसी से ये सब देख रहा था। अगर किसी के बस पे होता तो आज इस माँ को झिंझोड़ कर उठाता कि देखो कितना तड़प रहा है तुम्हारा बेटा। मम्मा, वो बिलखता हुआ इसकी गोद में सर रखते बुरी तरह से रोया था। इसके आंसू ऐना की गोद में जज़ब हो रहे थे। वयाम शिद्दत जब्त से मुठ्ठियाँ बीचते कमरे से ही निकल गया था। कितनी अधूरी खुशी थी ना, जिसको सरप्राइज़ देना चाहता था। इसके बेटे की सूरत आज वही होश में नहीं थी।
बारिश मेरे बेटे। मुश्तबा हुसैन इसे पहली बार इस कदर टूटा हुआ देख रहे थे। वो मुतफिक्र से तड़प कर आगे बढ़े। नहीं पापा, आप सब चुप हो जाएं। देखेगा अभी उठेंगी मामा, मैं जानता हूँ। मुझे देखते ही वो उठ जाएंगी। वो बच्चों की तरह अपनी जिद पर डटा मुश्तबा हुसैन को बेबस कर गया, जो खामोश होते अपने बेटे को देख रहे थे, जिसने अचानक ऐना को सहारा देकर बिठाया। अलियान शाह आगे बढ़ते लगे थे, मगर वरियाम ने इन्हें रोक दिया था। ये एक माँ और बेटे की जिद है, देखते हैं कौन जीतता है। इनके लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं ये अज़म था, जैसे वो जानते हो ममता तो मौत को भी मात दे सकती है। ये ड्रामा क्या चीज़ थी। देखिए, मुझे महसूस करें, मुझे आपका बेटा हूँ मैं। अगर अब भी आप ना उठी तो मैं फिर से चला जाऊंगा आपसे दूर। वो इसके कंधे पर सर रखते बच्चों के जैसे ज़िद्दी लहजे में बोल रहा था। ऐना की आंखें से कई आंसू मोतियों की तरह बहते इसकी शर्ट में जज्ब हुए थे। तो मैं चला जाऊं, भीगे लहजे में, जैसे वो इसे उकसा रहा था कि वो इसे रोके। मगर आगे से कोई जवाब ना मिलने पर बारिश ने सुर्ख चेहरे समेत अपनी माँ को देखा और इन्हें फिर से बिस्तर पर डालते पूरे हक से इनकी पेशानी चूमी थी। आज ये दूसरी बार था जो वो इसी औरत की पेशानी चूम रहा था। पहले इसे माँ जैसा तस्वुर किया था, मगर आज वो माँ थी। तो इस लम्स ने जैसे बारिश के वजूद के ज़र्रे ज़र्रे में सुकून भर दिया था। ऐसा सुकून जिसकी तलाश में वो सालों साल दर बदर भटका आया था। वो उठा, एक निगाह इनकी भीगी आंखों पर डाले। वो जैसे ही मुड़ा, सबकी सांसें उलझ सी गई थी। तो क्या वो हार मान चुका था? मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा आपसे या रब। मेरी माँ चाहिए मुझे, इन्हें ठीक कर दे। इसका दिल इस रब से दुआ गो था, जिससे इसने कभी अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा था, और आज मांगा भी था तो अपनी माँ का आंचल, इनका ममता भरा साया। अपने हाथ पर किसी की पकड़ पाते वो झटके से रुकती सांसों समेत पलटा था। ऐना का हाथ इसके हाथ पर था। हिलते लबों को जंबिश पर वो पागलों की तरह बुढ़ा था, जिसम में जैसे जान आई थी। मामा, इसने झुककर इन्हें देखा था, जिसकी गेरे आंखों खुद से बंद हुई थी। तो बारिश को अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मामा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह इसे बार बार जिद से पुकार रहा था, ऐसा जैसे इसे कुछ चाहिए हो और इसे यकीन हो कि वो चीज़ इसे इसकी माँ ही दे सकती है। आंखें खोल कर देखें प्लीज़। मैं बारिश इसकी बंद आंखों के लर्जिश पर वो जबड़े भींचते अपने आप पर जब्त करते, इनके हाथ को अपने चेहरे पर रखते, अपने नकोश पर हरकत देने लगा। इसके एक एक नक्श को अपने हाथों से छूते ऐना का वजूद जैसे जलती हुई आग की भट्टी में तपा था। वो मंजर जो इसे इस दरिंदे ने दिखाया था, जहाँ इसका मासूम बच्चा नोचा जा रहा था, आंखों के पर्दे पर वो मंजर लहराया तो इसके चेहरे का रंग फक पड़ा था, जिसम से रोंगटे खड़े हुए। और फिर वो ऐसा रोई थी कि वो अपार्टमेंट दहल कर रह गया था। इसकी दहाड़ें करपनाक थीं। वो बजाय इसे सीने से लगाने के अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी थी। अपने बालों को नोचती वो ऐसी मातम कुना हुई थी कि हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इसकी चीखों की आवाज़ पर वो पागलों की तरह अंदर आया था। दीवानों की तरह इसे खुद को मारता देखकर वो आगे बढ़ा था, तो बारिश ने झट से आगे होते माँ को सीने से लगाया था। मत करें ऐसा, मैं मर जाऊंगा, खुदा के लिए मत दे तकलीफ़ खुद को। वो आजिज़ी से इसके पास झुककर तकलीफ़ वो दर्द से बोला तो वो हिचकियाँ भरती हाथ ढीले छोड़ गई थे। वह भी स्टिल खड़ा अपनी बिखरी हुई ऐन को देख रहा था, जिसकी हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद को तस्वुर कर रहा था। ऐना के आंसू थमे नहीं थे, जिसम मुसलसल कांप रहा था, मगर वो चेहरा बारिश के सीने से नहीं निकाल पाई थी। मुश्तबा हुसैन कब के बाहर जा चुके थे और अब बाकी सब भी इन तीनों को छोड़कर बाहर हॉल की सिमत बड़े थे। वयाम लब भींचे बेबसी से इस मंजर को देख रहा था, जिसका हिस्सा शायद वो था ही नहीं। मुझे देखेंगी नहीं? नम निगाहों से अपनी माँ के बालों को चूमते वो बच्चों की तरह लाड से पूछने लगा, तो ऐना के लबों से सिसकी सी निकली थी। वो हिचकी लेती सूजी आंखें सख्ती से मीच कर सर नफ़ी में हिला के, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। टूटे फूटे से लहजे में इसका कहा यह जुमला ऐना वयाम काजमी का नहीं, एक हारी हुई शिकस्ता खुर्दा माँ का था, जो अपने बेटे अपने खून की हिफाजत तक नहीं कर सकी थी। ऐसा कहकर मुझे मेरी ही नज़रों में मत गिराए।
سالوں تڑپا ہوں اپنے لیے کسی کی آنکھوں میں ممتا کی طرف دیکھنے کے لیے، اب آپ بھی منہ موڑ لیں گی؟ وہ اپنا زخمی دل کھول کر کسی کتاب کی طرح اپنی ماں کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ویام نے گہری سانس بھرتے ان دونوں کو اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا، جبھی وہ مڑے ہوئے بھاری قدموں سمیت کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہیں اینا لرزتے ہونٹ کو میچتی بیٹے کی پہلی فرمائش پر سیدھی ہوئی تھی۔ دھک دھک کرتے دل سے اس نے کانپتے ہوئے پلکیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کی پوری آنکھوں میں اپنی ماں کا عکس تھا۔ آنکھوں سے بھل بھل کرتے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ بنا پلکیں جھکائے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے آنکھ جھپکی تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اس کے بھورے بال چوڑی پیشانی سے چپکے ہوئے تھے، کھڑی ستوان آنکھ، ہلکی بیئرڈ، بھوری شیو، سرخ و سفید رنگت، اور ہونٹ، ہاں اس کے ہونٹ اینا جیسے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی ہچکی بھرتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے، اپنے ہونٹیں اس کے پیشانی اور گالوں پر رکھتے اسے خود میں کس کر بھینچ گئی، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ میں اب نہیں جانے دوں گی، تم میرے بیٹے ہو، بس اب دور مت جانا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے وہ تڑپ کر بولی تو بارش نے ان کی ہتھیلی پر لب رکھتے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی اپنی ماں کے آنچل سے لگا ان کی خوشبو سے خود کو معطر کرتا رہا، اور جب وہ سنبھلی تو ان کے آنسو صاف کرتے دوپٹہ درست کیا۔ وہ نیلی آنکھوں والا شخص کون ہے؟ اس کی نظر علیحان شاہ پر پڑ چکی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا ضرور کوئی رشتہ تھا اس کی ماں سے، مگر کیا؟ یہی جاننے کو اس نے ماں سے سیدھا پوچھا۔ اینا نے مسکرا کر محبت باش نظروں سے اپنے خبرو بیٹے کو دیکھا۔ اس کی بال سنوارے، وہ میرے بھائی ہیں، تمہارے ماموں۔ اس قدر قریبی تعلق پر وہ دنگ ہوا تھا، مگر پھر محض سر ہاں میں ہلایا۔ ہم باہر چلیں، گھر بھی جانا ہے۔ اب تم ایک منٹ بھی دور نہیں رہو گے مجھ سے۔ اگر اب ایسا ہوا نا تو میں زندہ نہیں بچوں گی میری جان۔ وہ پھر سے اشبار ہوئی تو بارش نے جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بھول ہے آپ کی، اب آپ جان چھڑوائیں گی تو بھی نہیں چھوڑنی میں نے۔ اس نے ہنس کر انہیں خوش کرنا چاہا تھا، جو ہلکا سا ہنسی تھی، اور پھر ان کی ضد پر بارش انہیں اٹھایا باہر لایا۔ صوفے پر براجمان ویام کاظمی کی نگاہیں اس منظر پر پڑتے ہی جسم میں شرارت سے پھوٹ پڑے تھے۔ زخمی شیر کی طرح اس منظر کو دیکھتے وہ لوگ بری طرح سے بھینچ کر رہ گیا، جبکہ ان کی آمد پر سبھی نے شکر کا سانس بھرتے ان دونوں کو محبت سے دیکھا تھا۔ بارش سامنے موجود سنگل صوفے کی طرف بڑھا تھا اور انہیں نرمی سے بٹھائے وہ خود فرش پر بیٹھتا سر ان کی گود میں رکھ گیا تھا۔ بارش جانتا تھا وہ سبھی اسے اپنا تعارف کروانا چاہ رہے تھے، مگر فی الحال وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور یہ بات سب نے محسوس کی۔ یہ تو بڑا کوئی ظالم درندہ ہے لالے، اب علی اور عبیر کی خیر نہیں۔ ہی عائش نے گہری نظروں سے اس کے معائنہ کرتے تبریز کے کان میں جھک کر مسخرے پن سے کہا تھا۔ تبریز پہلی بار اس کی کسی بات سے متفق ہوا تھا، جبھی ہنس کر آنکھ ونک کیے تھمس اپ کا نشان دکھایا۔ ڈیول، لاشیں جلا دی ہیں۔ اس کا خاص آدمی عجلت میں اندر آیا۔ وہ جانتا تھا ڈیول اکثر ایسے ہی لوگوں سے ڈیل کرتا تھا، اور اب بھی وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی سے ڈیل کر رہا ہے، جبھی فوراً سے پیشتر اس نے ڈیول کو آگاہ کیا۔ جہاں سبھی اس کی بات پر دنگ سے بارش کو دیکھ رہے تھے، وہیں عائش نے لفظ ڈیول دہرا کر جھرجھری سی لی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ سپاٹ چہرے سمیت گردن موڑ کر اس نے گارڈ کو شعلہ برساتی نظروں سے دیکھتے آگاہ کیا، جو اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات دیکھتے ہی گڑبڑا کر باہر نکلا تھا۔ لاشیں؟ اینا نے خوف سے گھرے آنکھیں پھیلائے بیٹے کو مخاطب کیا تھا، جس نے ایک سیکنڈ میں چہرے کے تاثرات درست کیے۔ علیحان شاہ اس کے اصل روپ سے واقف تھے، جبھی سر جھٹک کر رہ گئے۔ جنگل میں آگ لگ گئی تھی ماما، تو کافی جانور مر گئے، اب ایسے نہیں پھینک سکتے تھے انہیں جلانے کے لیے گئے تھے یہ لوگ۔ وہ ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ باتیں بنانے میں بھی ماہر تھا۔ ویام کاظمی اسے گھور کر رہ گئے۔ 2 گھنٹے پہلے جس بیٹے سے انہیں محبت ہوئی تھی، وہ اب جلن میں بدلنے لگی۔ او بہت اچھا کیا میری جان۔ اس کے بال سنوارتی وہ محبت سے چور لہجے میں بولی تو اپنے سوائے کسی دوسرے کے لیے یہ لفظ سنتے ویام پہلو بدل کے رہ گیا۔ کیف کہاں ہو تم؟ میرے بال بنا دو پلیز۔ حرین شاہ، جو تھوڑی دیر پہلے ہی نیند سے بیدار ہوئی تھی، اب اسے کمرے میں نہ پاتے اس نے اس کے
پکارا مگر اس کی آواز پلٹ کر اس تک آئی تھی۔ ڈیول نے کل رات ہی ڈور پر ڈبل لیئر چڑھائی تھی، جس کے سبب اب وہ واحد ڈور جس سے اندر باہر سنائی دینا تھا، وہ سسٹم بالکل ختم ہو گیا تھا، اور حورین شاہ جو پہلے پہل تو شرمائی لجائی سی بیڈ پر ہی بیٹھ گئی تھی، کنگھی کرنے کی کوشش کی تو بال مزید الجھ گئے تھے۔ جبھی وہ برش اٹھائے روم سے باہر نکلتی اسے بلند آواز میں پکارنے لگی۔ اس کی آواز پر اینا نے حیرت اور خوشی سے سیڑھیوں کی سمت دیکھا۔ علیحان شاہ فوراً سے اٹھے اور باقی سب نے بھی گردنیں موڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا، جبکہ سب کی توجہ اپنی حورین کی طرف پاتے وہ بپھر سا گیا تھا، مگر ماں کی موجودگی کا احساس اسے خاموش کیے ہوئے تھے۔ مہا وہ سیڑھیاں اترتے سامنے ہوئی، تب سب کی سانسیں اسے دیکھتے ہی تھم سی گئی تھی۔ پاؤں کو چھوتے سرخ خوبصورت گاؤن میں ملبوس وہ دوپٹہ لاپرواہی سے کندھوں پر ڈالے، سنہری بالوں کو ہاتھ سے کھینچتے وہ کنگھی کرتی سامنے ہی اپنے سب گھر والوں کو دیکھ کر ساکت سی رہ گئی۔ علیحان شاہ نے بھاگ کر آگے بڑھتے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تھا، جو اتنے سالوں کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑی اپنے باپ کو ایموشنل کر چکی تھی۔ ڈیڈا، حورین نے نرمی سے انہیں پکارتے اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھا تھا۔ نیلی آنکھیں ایک پل کو بھیگی تھیں، جبھی وہ ضبط کھوتے اٹھا تھا، ایک ہی جسم میں اسے علیحان شاہ سے الگ کرتے اپنے پیچھے چھپایا اور خود مڑ کر اسے گھورا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں سختی تھی مگر غصہ نہیں۔ حورین نے بھیگی آنکھیں جھپک کر اسے دیکھا تو اس کے بہتے آنسوں سے چڑھتے اس نے اگلے ہی لمحے جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کیے، جو سب کے سامنے اس کی حرکت پر شرمندہ سی ہوتی سرخ پڑی۔ وہیں اینا نثار جاتی نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے حرمین یاد آئی، جس نے باتوں ہی باتوں میں اسے حورین کے شوہر کے بارے میں بتایا تھا، تو مطلب وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ حسین ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے، مجھے بال، وہ منہ بنا کر بولتی سب کی موجودگی میں خاموش ہو گئی۔ علیحان شاہ نے مٹھیاں سختی سے بھیج لی۔ تو کیا اب وہ اپنی بیٹی سے مل بھی نہیں سکتا تھا؟ کم، اس نے بنا توقف کے اسے باہوں میں بھرا تو سبھی سٹ پٹائے۔ آج کا منہ حیرت سے پورا پھیلا۔ جسے ڈیول نے گہری نظروں سے دیکھا تو وہ قاسیانی سی ہنسی ہنسنے لگا۔ ابھی آپ اتنی بیٹر نہیں ہوئی جو اکیلے اسٹیٹس عبور کر لی؟ آئندہ ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ بالکل ٹھیک ہوتی۔ اس کے لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ سب مرد منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ جس نے اینا کے ساتھ موجود دوسرے صوفے پر اسے بٹھایا اور صوفے کا منہ دوسری طرف موڑ دیا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ وریم نے داڑھی کھجاتے اپنے بیٹے اور جمائی سے پوچھا، جو دونوں ہی جلے بیٹھے تھے۔ سامنے ہی ہیں، دیکھ لیں، وہ سڑ کر بولتے پہلو بدل گئے تو وریم نے بھی کندھے اچکائے۔ اب سبھی اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جس نے کنگھی اس کے ہاتھ سے تھامی اور خود پوری طرح سے پھیل کر سامنے کھڑا ہوا، اس طرح سے کہ اس کے بال بھی کسی کو نہیں دکھ رہے تھے۔ باپ پر گیا ہے، وریم نے آنکھ چھوٹی کی اندازہ لگایا تھا۔ تو علیحان شاہ نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ روتا کیوں ہے؟ چل، سسر پر گیا ہے۔ اس کی تھوڑی لاڑ سے چھوتے وریم نے اسے بھی آگ لگائی تھی، جو جل بھن کر رہ گیا۔ تو ہم سب یہاں مکیاں مارنے آئے ہیں؟ اس نے تو منہ بھی نہیں لگایا ہم سب کو۔ عائش کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ سبھی اس کی بات سے ایگری تھے، مگر کہتا کون؟ ینگ جنریشن مانتی نہ، اور بگ جنریشن اپنی انا پر آئی چوٹ ہرگز برداشت نہ کرتی۔ ماما، آپ کو بھی ریسٹ کرنی ہے تاکہ آپ بالکل ٹھیک ہو سکیں، اور پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے اچھا اچھا کھانا بنا کر کھلانا ہوگا۔ اس نے لاڑ سے فرمائش کی تو اینا اس کے صدقے واری گئی۔ بارش، ہم آج ہی واپس جائیں گے، پتہ ہے سب لوگ حوری اور تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے، خاص طور پر تمہاری بہنیں۔ اینا نے چہک کر بیٹے کو بتایا، جو لفظ بہن پر ٹھٹکا تھا۔ بابا، بہنیں؟ دھڑکتے دل سے اس نے ماں کو دیکھ کر یہ لفظ ادا کیے تھے، جس نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اے لو، اب تو پکا گئے ابیر اور علی۔ عائش نے ناک چڑھا کر
पेशन गोई की तो तबरेज़ ने हंस कर इसे देखा। ये तो वापस चल कर देखना पड़ेगा कौन किस पर भारी पड़ता है। इसकी पुश को देखते तबरेज़ ने मुस्कुरा कर कहा, आ गई तुम सब। जंग लड़कर हया ने इन कतार में मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी इन पांचों और इनके पीछे खड़े अनिल को घूर कर पूछा था। वो सभी सर झुकाए फर्श पर कुछ ढूंढने की कोशिश में मगन थे। अनाया हमक हमक कर पीछे छिप रही थी, मगर सबकी नजरें इस पर टिकी थी। चुप क्यों रही हो एनी? चुप क्यों रही हो एनी? ज़रूर ये तुम्हारी शरारत है। अलाया ने घूर कर भांजी को देखा तो अनायत को अपने आगे पीछे खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। अगर सबको इल्म हो जाता कि ये इसकी हरकत थी तो फिर वो थूक निगल कर रह गई। कसम ले लो आप सब, मैंने नहीं कहा किसी से भी कुछ। वो भूरी आंखें फैलाए मासूमियत से बोली तो सामने ही सीने पर हाथ बांधे खड़े अबीर ने इसे गुस्से से घूरा। अलिहान शाह का भी ऐसा ही अंदाज था। अनायत तुम जानती हो ना, माँ बनने वाली हो तुम। बेटा तुम तो इतनी समझदार हुआ करती थी, तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। अलाया मासी थी, दोनों को अच्छे से सुनाई तो सब लड़कियों ने अनायत को देखा था जो टुकर टुकर खुद को घूरती इन सब को देख मुंह भुला गई। सॉरी, मगर अनाया ने बाइक सुस्त चलाई थी और कहा भी था कि हम बाइक नहीं चला रहे, हम तो मजाक कर रहे हैं। इसने मासूमियत से आंखें फैलाकर कहा तो अनाया ने हलक तर किया क्योंकि अनिल सबसे आगे था। शर्र करके बाइक भगाई, इसने अनिल को देखते हुए कहा तो सबकी शोला बार नजरें खुद पर पाते वो सटपटा सा गया था और अंबर ने इससे भी ज्यादा स्पीड से चलाई थी। पता ऐसे ऐसे करके वो हाथ से नक्शा खींच कर बताने लगी। तो अब सब ने गुस्से और संजीदगी से अंबर को देखा। अनाया बहन की चालाकी पर अश अश करते रह गई। जो भी है सज़ा इन सब को मिलनी चाहिए। अलियान के सर्द आवाज़ पर अनायत का हलक कड़वा हुआ। ख़ास तौर पर इसने घूर कर देखते इसे यानी अनायत पर जोर दिया था। ओके, मगर पहले चेंज कराऊं? वो होंठ फैलाकर अपनी टी शर्ट नीचे करती काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी और ऐसा ही कुछ हाल माह का भी था। बाकी तीनों तो सुकून से खड़ी थी। ऐसे नहीं, इनकी सज़ा हम खुद देंगे। महा और अमाया की सज़ा कल तय होगी। और अनायत और अंबर तुम चलो मेरे साथ। अलाह ने दोनों बेटों को घूरा तो वो सर झुका गई। महा और अमाया जान बख्शी पर भागकर कमरे में बंद हुई थी, जबकि अनायत और अंबर भी अब अलाया के पीछे कमरे में गई। चलो अनाया, रात काफ़ी हो चुकी है। हया ने इसे आंखों से इशारा करते अपने साथ चलने का इशारा किया। अनिल नज़रें बचाकर दबे पांव भागता हुआ अपने कमरे में गया था, जिसके पीछे ही अलिहान शाह और हरमेन गए। एक सेकंड मामा, एन कहाँ जा रही हैं? माथे पर बल डाले इसने हैरत से माँ को देखा और आगे बढ़कर इनका रास्ता रोका जो अपने रूम में जा रही थी। कहाँ का क्या मतलब है अबीर? जाहिर सी बात है मेरे पास सोएगी और तुम इसके कमरे में। सीने पर हाथ बांधे हया ने संजीदगी से कहा। अबीर के चेहरे का रंग फीका पड़ा था। शहद रंग आंखें एक पल को उठाए इसने घूर कर अनाया को देखा जो जान बख्शी पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी, मगर बज़ाहिर वो चेहरे पर मासूमियत सजाए हुए थी। मॉम, रुखसती हो चुकी है और प्लीज़ तो ऐसा जालिमाना सलूक मत करें। एन मेरे साथ जा रही है रूम में। इसने थक कर माँ को बेबसी से देखा था और फिर अनाया की तरफ बढ़ा, मगर हया ने फ़ौरन से आगे होकर इसका रास्ता रोका। बेटा, हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना, मगर मैंने वादा किया था कि अनाया की रुखसती सारी रस्म व रिवाज से होगी। पहले ही अनायत यूं ही हंगामे में रुखसत हुई है। माँ बाप का भी बेटियों पर कुछ हक होता है, कुछ ऐसी मजहबी रसूमात जो एक पाक बंधन के लिए पूरी करना ज़रूरी होती हैं, और इसीलिए सबकी वापसी के बाद वलीमे का फंक्शन होगा जिसमें अनाया की रुखसती होगी। तो अब तुम जा सकते हो। हया ने काफ़ी रसान से इसे आगाह किया था, जिसने जब से जबड़े भींच कर अनाया को देखा जो बजाय इसका साथ देने के खामोश खड़ी थी। फ़ाइन, जो जी में आए वो करें, मेरी खुशी की तो किसी को परवाह ही नहीं है। वो सर्द लहजे में बोलता लंबे लंबे डग भरते सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया तो हया ने अफसोस से सर झटका। तुम चलो मेरे साथ ज़रा। हया इसके
حسین چہرے سے نظریں چرا کر اس کا بازو تھامے اسے ساتھ لے جانے لگی، جبکہ عنایا کا ذہن اب عبیر کی ناراضگی کا سوچ کر اسی پر اٹکا رہ گیا۔